مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنے شیخ، اپنے استاذ مربی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کا ایک واقعہ سناؤں، اور ان سے ہماری جو مختصر ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے جو ہمیں نصیحت کی، تو وہ نصیحت آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، اس لیے کہ وہ ایسی جامع نصیحت ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ کے پاس ہم گئے۔ حضرت اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت چونکہ بہت زیادہ مصروف ترین آدمی ہے، تو اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو بہت مصروف ترین آدمی ہیں، ہمیں چند باتیں نصیحت کیجئے تاکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو اور ہمارے لیے عمل کرنا اس پر آسان ہو۔ حضرت نے بڑی جامع ترین نصیحت کی، اور واقعی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور عمل کرنا اس پر بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، اپنا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم رکھو ہر وقت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگو، اتنا مانگو کہ آپ کے شہر، آپ کے گلی اور آپ کے ملک میں آپ سے زیادہ مانگنے والا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہ ہو۔ بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ حضرت نے فرمایا کہ گھر سے آپ باہر نکل رہے ہو، مسجد کی طرف جا رہے ہو نماز کے لیے، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں مسجد تک صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچا دو۔ دکان جا رہے سودا سلف لینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ فلاں چیز لینے کا ارادہ کیا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے لینے دینے کو آسان فرما اور ہمیں اچھی چیز مرحمت فرما۔ حتیٰ کہ جو چیز بھی ہو جس کا کرنا آپ کے لیے آسان ہو یا مشکل ہو، یا جس کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہو یا غیر ضروری ہو، اور آپ نے اس چیز کا ارادہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو مانگے۔ فرمایا کہ اس طرح اگر آپ کی عادت ہو جائے گی تو ہر وقت آپ کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم رہے گا۔ دوسری چیز حضرت نے فرمائی کہ جو نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسر ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند فرماتے ہیں، ناشکروں کو اللہ پسند نہیں کرتے، اور جو نعمت اللہ کی طرف سے میسر ہو اس پر اللہ کا شکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے میری نعمتوں پر تو میں ضرور ضرور تمہاری اس نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے میری نعمتوں کے ساتھ تو پھر میرا عذاب شدید ہے، اور اللہ کا عذاب یہ کہ وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، پہلے اپنے نفس کی نعمتوں کا استحضار کرو۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے صحیح سالم، کان دیے، دیکھنے کی قوت دیے، سونگھنے کی قوت دیے، چلنے کی قوت دیے، دماغ صحیح سالم بنایا، سوچ کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رہنے کے لیے مکان دیا، بیوی بچے دیے، بہن بھائی دیے، ماں باپ دیے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور حضرت نے فرمایا کہ ناشکری سے بچو، ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حضرت نے یہ نصیحت ارشاد فرما کر فرمایا کہ یہ مختصر سی نصیحتیں ہیں
اس کا فرمایا کہ اس پر اگر آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔